وقت کم مقابلہ سخت. فیاض حسین چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب. چوہان صاحب جسٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ یہاں پر پہلے ڈار صاحب قربان ہوئے, پھر انہوں نے سیاست چھوڑی, پھر فاروق حبیب صاحب بدل گئے, پھر تمام لوگ اس طرح سے بدلتے چلے جا رہے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ بھی آ گئی ہیں آپ کی پارٹی میں. ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ آج تو ایک الگ ہی رخ دیکھا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اب استحکام پاکستانی جوائن کی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے. آپ کی کامنٹ سر اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسد کیسر صاحب یا علی محمد خان صاحب گئے اور ان کی امامت میں نماز ادا کی. مجھے وہ 14 مئی کی رات 6:30 بجے کی وہ ترجمانوں کی اور قائدین کی زوم میٹنگ یاد آ گئی, جو چیئرمین تحریک انصاف 9 مئی کی گرفتاری کے بعد جب باہر آئے تو پہلی میٹنگ انہوں نے قائدین کی بلائی, جس میں ٹوٹل 14 بندے تھے. اس میں چیئرمین تحریک انصاف نے عاطف خان کو اور تیمور جھگڑا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ عاطف خان اور تیمور جھگڑا ابھی اسی وقت ٹویٹ کرو کہ کل سے ہم فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کریں گے کے پی کے میں, اور کل سے پورے کے پی کے میں گلی محلوں کی سطح پہ جہاں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے ہیں وہاں پہ ہم نے مظاہرے کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ گلی گلی محلے محلے میں خانہ جنگی. پہلے 9 مئی کے واقعے کے ذریعے سے ریاست کی ساری چولیں ہلا دی, اب گلی گلی محلے محلے میں شام, یمن, لبنان اور اردن کی طرح کی مارا ماری اور جناب گلی گلی میں جناب خانہ جنگی. اب میں حیران ہوں کہ اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب جو بیانیہ لے کے وہاں گئے ہوں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ چیئرمین تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ قطعاً نہیں ہو سکتی. اگر ان کی انڈورسمنٹ نہیں تھی, ان کی ول اور وش نہیں تھی, تو پھر تو یہ سارا کچھ نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. کوئی مفاہمت کا بیانیہ جے یو آئی کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ بھی گواہ ہے کہ کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی مرضی سے گئے ہیں. اسد کیسر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. جتنا چیئرمین تحریک انصاف کو 17 سال میں جانتا ہوں, یہ بالکل بھی ان کی مرضی, ان کی منشا نہیں ہو سکتی. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے شروع میں جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو 2-3 دن ذرا بھاگ دوڑ کی تھی, تو ان کو شٹ اپ کال بشرا بی بی کے ذریعے سے پہنچا دی گئی تھی کہ آپ میرا جھنڈا اٹھانے کی کوشش نہ کریں, چیئرمین تحریک انصاف کا جناب آپ سکسیسر بننے کی کوشش نہ کریں. میں جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی بیوی بشرا بی بی کے ذریعے سے جو ہے وہ سارا پارٹی چلا لوں گا, کیونکہ انہوں نے 2-3 بیان دیے تھے کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. تو جو شٹ اپ کال انہیں ملی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد کیسر اور علی محمد خان میرے لیے قابل احترام ہے. کام انہوں نے اچھا کیا ہے, یہ بھی سن لیں, میری ذاتی رائے میں بہت اچھا کام کیا ہے. پولرائزیشن کی سیاست کو جناب ڈیکریز کیا ہے, نفرت کی سیاست کو ختم کیا ہے, چیئرمین تحریک انصاف کی طرز سیاست کی نفی کی ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی ول, وش اور مرضی, منشا اور تمنا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے موٹیو کیا تھا ملاقات کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے صرف ورک پہ اکلانی تھی, آپس میں دوستی کا ایک مظاہرہ کرنا تھا, مفاہمت کرنی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور بھی معاملات ہیں؟ دیکھو, یہ اب رستے تلاش کر رہے ہیں. یہ جو باقی پی ٹی آئی ہے یہ اپنے طور پہ رستے تلاش کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بھی کیا ہوگا. پی ٹی آئی کی جو میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی تو جناب الیکشن سے پہلے جناب چلی جائیں گی جیل. اپنے جو معاملات ان کے کرپشن کے ہیں, ان کے میاں کے, ان کے بیٹوں کے, ان کے بھائی کے, ان کی سہیلیوں کے پیچھے علیمہ خان صاحبہ نے جھنڈا اٹھانا ہے. یہ میں اپنی ایک پولیٹیکل پرسپشن آپ کو بتا رہا ہوں, فارسی بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے جناب پارٹی کی چیئرمینی کا جناب جھنڈا اٹھانا ہے, اس کو تسلیم نہیں کرنا نہ اسد کیسر صاحب نے اور نہ باقی جناب پی ٹی آئی کے جو بچے کچے لوگ ہیں اکا دکا. اس پہ ان کا آپس میں کلیش ہونا ہے. انہوں نے کے پی کے کی سطح پہ اپنی پی ٹی آئی کے جناب معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا آج انہوں نے آغاز کر دیا ہے, جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. اور اس آغاز سے وقتی طور پہ ان کو کچھ پرسنالٹیز کو تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن پی ٹی آئی کو اوور آل نقصان ہوگا, جو میں چیز دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میں میرے پاس بہت کم وقت ہے, لیکن مراد راز صاحب کا جیو فینسنگ میں شروع میں نام آیا, انہوں نے کہا غلط آیا. اس کے بعد اندلیب عباس صاحبہ, ہمیں فوٹیج بھی معلوم ہے کہ وہ خدیجہ شاہ صاحب کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہی ہیں, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی, اب وہ استحکام میں آ گئی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 0 ٹالرنس ہے 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کلین چٹ استحکام پاکستان کیسے دے دیتی ہے؟
نہیں ہم کوئی کلین چٹ نہیں دے رہے اور اپنے پرچے بھگتیں وہ سارے بھگت رہے ہیں. میرے پہ جھوٹا بالکل ایبسولوٹلی جھوٹا ہوا تھا. میں نے 4.5 مہینے پیشیاں بھگت کے آج سے کوئی 20 دن پہلے میری بیل بیفور ریسٹ کنفرم ہوئی ہے, حالانکہ ایبسولوٹلی جھوٹا تھا. لیکن یہ لوگ اگر انوالو جو ہے وہ اپنے کیسز بھگتیں گے, کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کھل کھلا کے آ کے کوئی پولیٹیکل اپنی موٹیو کا اظہار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن عدالت کی کارروائی پروسیکیوشن 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے وہ تو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا, اب سویلین کورٹ میں ہوگا. اوکے, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ نے بڑا نیا زاویہ کھول دیا ہے کہ کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف, کہ کون کہاں سے پاور کوریڈورز ہلیں گے, کون کون پاور لینے کی کوشش کرے گا اور کس کے ہاتھ میں آئے گا. علیمہ خان صاحبہ واقعی پھر یہ کیا نئے راستے واقعی تلاش کریں. علی محمد خان صاحب سے کوشش کریں گے ہم اگلے پروگرام میں بات کریں. آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.